السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا کامران۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمان غازی کے بیٹے اور خان کی، جو ہر ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا مسلمان بادشاہ تھا۔ اب بات کریں گے امیر غازی کے جانشین اور خان غازی کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے امیر، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے سلطان تھے۔ یہ امیر عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے۔ عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے کا نام علاؤالدین پاشا تھا، لیکن علاؤالدین کو فنون، حرف اور حکمرانی سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ علاؤالدین پاشا پرسکون طبیعت کے مالک تھے اور آپ کا رجحان دینی علوم کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے عثمان غازی نے اپنا جانشین اور خان غازی کو چنا، جو کہ اپنی بہادری، عقل مندی اور قائدانہ صلاحیتوں میں اپنے باپ سے کسی بھی صورت میں کم نہ تھا۔ لیکن اور خان غازی کے اصرار پر عثمان غازی کے بڑے صاحبزادے علاؤالدین پاشا نے عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ علاؤالدین نے ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئین مرتب کیا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے نام کا سکہ بھی رائج کیا۔ عثمان غازی کے دور تک عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی۔ جنگ سے کچھ دن پہلے اعلانات کیے جاتے اور لوگ رضاکارانہ طور پر جنگ میں حصہ لیا کرتے۔ اس کے بعد جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا وہی ان کا معاوضہ ہوتا۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاؤالدین نے دنیا کی پہلی تنخواہ کار فوج کا نظام رائج کیا۔ اس کے بعد خیر الدین پاشا نامی وزیر کی تجویز سے ایک ایسی فورس بنائی گئی جسے دنیا کی سب سے اسپیشل فورس کہا جا سکتا ہے۔ اس فوج نے اسلامی فتوحات کے رفتار میں سیلاب جیسی قوت پیدا کر دی۔ یہ تجویز یہ تھی کہ جنگی قیدیوں اور عام رعایا میں سے 10 اور 12 سال کے ایسے لڑکے چنے جائیں جو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں۔ انہیں اسلامی تعلیمات دی جائیں، ان کے دلوں کو دین کی محبت سے سرشار کیا جائے اور ایسی سخت تربیت دی جائے کہ وہ دنیا کے ہر سخت جان فوج کا مقابلہ بآسانی کر سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پہلے 1000 لڑکوں کا انتخاب کیا گیا اور انہیں سلطان اور خان کی زیر نگرانی تربیت دی گئی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے منتخب کیے جاتے اور انہیں فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی جاتی۔ یہ سلطان کے خاص سپاہی تھے۔ سلطان ان کے ساتھ بہت زیادہ گل مل کر رہا کرتے، انہیں انعامات سے سرفراز کرتے رہتے، یہاں تک کہ سلطان ان کے ناموں تک سے بھی واقف ہوئے۔ اس فوج کا نام یعنی شری یعنی نئی فوج حاجی بختاش نام صوفی بزرگ نے تجویز کیا اور اس کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت اور سلطان اور خان کی محنت سے یہ فوج آنے والی 3 صدیوں تک ایک ناقابل تسخیر قوت بنی رہی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل دیتے۔ ایسے ماہر جنگجو کے ہر ماہر سپاہی سینکڑوں کے برابر خاموشی کے ساتھ ایسی بڑی بڑی مہمات انجام دیتے کہ جنگ کی نوبت آنے سے قبل فتح سلطان کے قدم چوما کرتے۔ اس کے علاوہ اور خان نے تنخواہ دار سپاہیوں اور جاگیردار سپاہیوں کی فوج میں تعارف کروایا۔ اور خان غازی نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال 1326 عیسوی میں یعنی باروسا کی فتح کے چند ہی ماہ بعد نائکو میڈیا شہر فتح کر لیا۔ اس شہر کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اس کے بعد 1330 میں پاؤنتینیو کا دوسرا بڑا شہر نائسیا، جو کہ اپنی شان و شوکت میں دنیا میں قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر آتا تھا، اسے بھی اور خان غازی نے فتح کر لیا۔ 1333 میں ترکی ریاست کی قراسی کے امیر کا انتقال کے بعد اس ریاست کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ شہزادے ایک دوسرے کے قتل کرنے لگے، اس لیے اور خان غازی نے آگے بڑھ کر یہاں کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ اس کے بعد 20 سال تک جنگ و جدل کی کوئی بھی نوبت نہ آئی۔ اس دوران اور خان غازی نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے بیش بہا خدمات کو سر انجام دیا۔ اس نے اپنی ریاست کو علوم و فنون کا گہوارہ بنا دیا۔ ہر شہر اور ہر گاؤں میں مدرسے اور کالج قائم کیے، ساتھ ساتھ جگہ جگہ مساجد قائم کی، علماء کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، پوری سلطنت میں ہسپتالوں کا جال بچھایا اور خان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو ایک ایسی معاشی قوت بنایا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔